الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نبا کی اگلی جو 10 آیات ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک کا مطالعہ کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت کیا منظر ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا اور پھر لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک میدان حشر کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اب جو آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ جہنم کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو جہنم کے حقدار ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کا سارا احوال یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 21۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان بے شک، جہنم جہنم کو جہنم، کانت ہے، مرصادا ایک گھات، ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ مرصاد جو ہے وہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان جو ہے وہ کسی شکار کے لیے جو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے نا، کہ شکار جو ہے وہ اپنے بے دھیانی میں آئے گا اور اس میں پھنس جائے گا، اس جگہ کو کہتے ہیں گھات، جس میں ہم طاق لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کوئی شیر ہے، اب شیر جو ہے وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے نا، وہ طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اب میرا شکار کوئی ہرن آ رہا ہے یا کوئی اور جانور آ رہا ہے میری طرف، وہ شکار جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے اور وہ طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل سائلنٹ، بالکل بغیر حرکت کیے، اور جو شکار ہوتا ہے وہ بے دھیانی میں اس طرف نکل آتا ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ اس کے اوپر شیر حملہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس جگہ کو جہاں پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ اب یہاں پہ جہنم کو کہا گیا ہے کہ وہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ انتظار میں ہے، وہ خاموشی سے انتظار کر رہی ہے اور بے چینی سے انتظار کر رہی ہے کہ کب میری خوراک مجھے ملے گی، کب میرا ایندھن جو ہے وہ مجھ میں ڈالا جائے گا۔ وہ انتظار کر رہی ہے بڑے عرصے سے، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، مکڑی کا جالا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی مکھی اڑتی ہوئی آ گئی ہے یا کوئی مچھر اڑتا ہوا آ گیا ہے تو وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو یہاں ظاہر ہے جالا نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ اچانک اس میں پھنس جاتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ اتنا ہی اس کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو یہ جو جہنم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جہنم بھی ایسی ہے کہ اس میں ٹھونسا جائے گا، جو جہنمی ہوں گے ان کو اس میں جو ہے وہ ٹھونس دیا جائے گا۔ اور جہنم جو ہے یہ اس کے بارے میں سورہ قاف میں آتا ہے آیت نمبر 30 میں کہ جب جہنم سے کہا جائے گا نا کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی کچھ مفسرین جو ہیں اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ جہنم اس دن اتنا زیادہ غصے میں ہوگی کہ وہ کہے گی کہ لے آؤ، لے آؤ، اور لے آؤ، اور لے آؤ، اور وہ یہ کہتی رہے گی کہ کیا اور لوگ بھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے اور پھر وہ کہے گی کہ بس۔ اور یہ جو روایت ہے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور یہاں پر اب جو ہے کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے یہ ایک مخلوق ہے یا یہ ایک اینٹی ہے، یہ ایک باڈی ہے جو اللہ سے بات کرتی ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں کوئی ہمیں حدیث وغیرہ تو نہیں ملتی۔ دیکھیں، جو اس دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب ہی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہیں، چاہے وہ سمندر ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ پتھر ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، ہر چیز اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے۔ ہمیں ہماری عقل اس بات کو نہ مانے یا ہمیں اگر وہ چیز نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز ہو نہیں رہی، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز ہم کلام ہوتی ہے۔ تو جہنم بھی ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگی اور وہ کہے گی کہ ہاں مجھے بھر دو، اور ہے تو لے آؤ۔ جیسے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 44، اس میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، یعنی کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ جو تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح جیسے قیامت کے دن جو ہماری سکن ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں آیت ہے، آیت نمبر 21،
کہ ہم جو ہے نا اپنی اپنی جو سکن ہے، اپنی چمڑی سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف شہادت کیوں دے رہی ہو، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو، یعنی تم تو ہماری سکن ہو۔ تو وہ جو اعضاء ہیں، یا وہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا ہے جس نے ہر چیز کو بلوا دیا ہے، یعنی ہر چیز بولے گی، ہر چیز گواہی دے گی کہ یہ ہم سے یہ کام لیا کرتا تھا، اچھا یا برا، اس بارے میں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں نا وہ گواہی دیں گے۔ تو یہاں پہ جہنم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، جہنم انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگلی آیت ہے للطاغین مآبا۔ طاغین کا مطلب ہوتا ہے سرکش، جو اپنی حد سے باہر نکل جائے۔ طغیان سے لفظ نکلا ہے، طغیان اس پانی کو کہتے ہیں جو اپنی حد سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل جیسے آپ اپنی جیسے اب سنک کا اگر آپ نلکا کھول دیں، ٹھیک ہے، اور نیچے سے آپ اس کو بند کر دیں، جو اس کو بلاک کر دیں، اس کا جو سنک کا جو سوراخ ہے، تو کیا ہوگا؟ سنک جو ہے وہ پانی سے بھر جائے گا، پانی سے بھرے گا، اس کے بعد پھر وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو تباہ کر دے گا۔ جیسے سیلاب آتا ہے، سیلاب جب آتا ہے تو وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ نیا گھر بنا ہے، میں نے اس کو تباہ نہیں کرنا، یہ پرانے گھر بنے ہوئے ہیں، چلو میں یہاں چلا جاتا ہوں، یا یہ اس گھر کے اندر جو فرنیچر ہے وہ بہت نائس فرنیچر ہے، چلو میں اس کے سائڈ سے ہو کے نکل جاتا ہوں، باقی چیزیں جو پرانی ہیں چلو میں ان کو خراب کر دیتا ہوں۔ نو، ایسے نہیں ہوتا۔ پانی جو ہے جب وہ اپنی حد سے نکلتا ہے تو وہ ہر چیز لے ڈوبتا ہے، ہر چیز برباد کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طغیان، یعنی اپنی حد سے نکل جانا۔ یہ جو سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، وہ اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلتے۔ جب بھی وہ اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بربادی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو طغیان یا طاغین کا جو لفظ یوز کیا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنی حدود سے باہر نکل گئے ہیں، یعنی ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حدود مقرر کی ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ کہنا ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا، ہم نے حرام نہیں کمانا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، ہم نے جو ہے اپنی ان حدود کا خیال رکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں کہ ان حدود سے باہر آپ نے نہیں نکلنا۔ لیکن وہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ان حدود کو توڑ کر باہر نکل گئے، یعنی انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو خوف ہی نہیں تھا، ان کے اندر جو ہے وہ احساس جرم نہیں تھا۔ وہ اپنی حدود سے جب باہر نکلے پھر وہ کیا بن گئے؟ طاغین بن گئے، ٹھیک ہے، طغیانی کرنے والے بن گئے۔ مآبا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ۔ مآبا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہو، اور جب بھی آپ نکلنے کی کوشش کریں آپ کو واپس لا کر اسی میں پھینک دیا جائے، بار بار آپ بار بار نکلنے کی کوشش کریں، بار بار آپ جو ہے اسی میں پھینک دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں مآبا۔ تو یہاں پر جو سرکش ہیں، جو طاغین ہیں، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اپنی حدوں سے باہر نکل گئے، اور اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ جہنم، کہ ان کو بار بار جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگلی آیت ہے لابثین فیہا احقابا۔ لابثین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہیں گے، لابثین وہ اس میں رہیں گے، فیہا رہنے والے ہیں، لابثین رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا۔ احقابا جو ہے وہ حقب سے نکلا ہے، حقب کا مطلب ہوتا ہے مدت، یعنی وہ اس میں مدتوں رہیں گے، مدتوں، یعنی ایک مدت ختم ہو جائے گی تو دوسری شروع ہو جائے گی۔ حقب کا جو لفظ ہے وہ علماء اس کا جو مطلب بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حقب ایک مدت ہوتی ہے تقریباً 83 سال، یا چلیں آپ 80 سال لگا لیں گے، 80 سال یا 83 سال۔ اب ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور یہاں بات ہو رہی ہے 83 سالوں کی۔ جہنم میں جو ایک دن ہوگا نا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، یعنی ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اور ایک حقب جو ہے وہ 83 سال ہے۔ اور یہاں پہ حقب نہیں کہا گیا، یہاں پر کہا گیا احقابن۔ احقابن کا مطلب ہوتا ہے حقب کی جمع، یعنی بے شمار حقب، حقب کے بعد حقب، حقب کے بعد حقب، حقب کے بعد حقب۔ اچھا، یعنی ایک مدت ختم ہوگی تو پھر اگلی شروع ہو جائے گی، اگلی مدت ختم ہوگی تو اگلی شروع ہو جائے گی، یعنی نان سٹاپ جو ہے نا یہ مدتیں۔ اب یہاں پہ ایک مفسر ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس کی تفسیر کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی تو کہا جا سکتا نا کہ ہمیشہ رہیں گے،
دونوں باتوں میں فرق تو کوئی نہیں ہے، ایک مدت ختم ہوئی تو پھر دوسری شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی تو تیسری، حقب کے بعد حقب شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ ورڈ کہہ دینا کہ خالدین فیہا، کہ ہمیشہ ہی یہاں رہیں گے، یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن یہاں پہ حقب یا احقابن کا لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اسکول میں، وہ شرارت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو استاد ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ 10 منٹ کے لیے تمہاری بریک جو ہے نا وہ بند ہے۔ اب بریک جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی یا پونے گھنٹے کی بریک ہے، لیکن اس کی 10 منٹ کے لیے نا بریک بند کر دی گئی ہے، وہ اب ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ ویٹ کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے کہ 10 منٹ بعد جو ہے نا میری یہ جو پنشمنٹ ہے، سزا میری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا میں جا کے کھیلوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹھا ہے بیٹھا بیٹھا ہے، اب وہ ویٹ کر رہا ہے، جیسے ہی 9 منٹ گزرتے ہیں نا، اگلا منٹ اس کو بڑی بے چینی ہوتی ہے اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہاں بس 1 منٹ رہ گیا، تو اب تو میں جو ہے نا 1 منٹ بعد میں جا کے کھیلوں گا۔ جیسے ہی 10 منٹ ہوتے ہیں، استاد اس کو کہتا ہے نہ 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 نہ، 10 منٹ اور، اصل میں یہ 20 منٹ کی سزا ہے تمہاری۔ اب وہ جو اگلی 10 منٹ ہے نا، آپ وہ سوچیں، آپ اندازہ کریں کہ اس بچے کی کیا حالت ہوگی۔ وہ جو اگلی 10 منٹ ہے نا، وہ اس کے لیے ایسے گزریں گے جیسے 10 سال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو امید تھی کہ یہ جو 10 منٹ گزریں گے نا پہلے والے، تو میں جا کے کھیلوں گا، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اس اگلے 10 منٹ میں جو اس کی جو ایک کیفیت ہے مایوسی کی، یا جو نا امیدی کی جو کیفیت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ تو جہنم میں بھی کیا ہوگا کہ ایک 80 سال کا یا 83 سال کا ایک حقب ختم ہوا تو فوراً ہی اگلا حقب شروع ہو جائے گا۔ یعنی جہنمیوں کو ایسا فیل ہوگا کہ اب بس یہ مدت ختم ہوگی تو اب ہماری شاید خلاصی ہو جائے، کچھ سکون ملے، نہ نہ نہ، اگلی مدت شروع ہو جائے گی فوراً۔ یعنی جہنم میں نہ صرف ہمیں جسمانی ٹارچر ملے گا، جسمانی تکلیف ملے گی، بلکہ جو ایک ذہنی تکلیف ہوتی ہے نا وہ بھی دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اگلی آیت ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا نہیں، یذوقون وہ چکھیں گے، ذائقہ جو ہوتا ہے جیسے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ذائقہ، تو اس سے لفظ نکلا ہے یذوقون، وہ چکھیں گے، نہ وہ چکھیں گے فیہا اس میں جہنم میں، بردن، بردن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹھنڈک، کوئی ٹھنڈک والی چیز۔ اور اگلی آگے ہے ولا شرابا، اور نہ ہی کوئی پینے کی، شراب کا مطلب ہوتا ہے پینا، پینے کی چیز، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب باڈی، جب سکن اگر جل رہی ہو، جل جاتی ہے، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ سکن اتنی زیادہ انسینسٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ برننگ اس کو فیل نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر یعنی جہنم میں جو سکن ہے نا، وہ بار بار نئی سکن آئے گی، یعنی ایک سکن جل کر جب میلٹ ہو جائے گی، پگھل جائے گی، پھر اس کے اوپر نئی سکن چڑھا دی جائے گی، پھر وہ میلٹ ہوگی، پھر نئی سکن چڑھا دی جائے گی، یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جب تکلیف ذرا سی بھی کم ہو جائے۔ اور نہ ہی پینے کے لیے کوئی چیز ہوگی۔ جہنمی جو ہیں ان کی پیاس کا ہی عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ پینے کے لیے دے دو، کچھ بھی ہمیں دے دو پینے کے لیے، اینی تھنگ ہم پی لیں گے، ہمیں پیاس بہت لگی ہوئی ہے، ہمیں پانی پینے کے لیے دو۔ تو کہا جائے گا الا حمیما وغساقا، ہاں ہے تمہارے لیے پینے کے لیے، الا مگر حمیمن، حمیمن کا مطلب ہوتا ہے ابلتا ہوا پانی، گرم پانی، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ، یعنی یہ چیز جو ہے پینے کے لیے دی جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ آپ کی جو ہے وہ ہم مہمان نوازی کریں گے، آئیں پئیں پانی، آپ کو پیاس لگ رہا ہے تو، جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے نا آیت نمبر 44 میں، کہ جو جہنمی ہوں گے نا، وہ جہنم جو عذاب جو ان کو ہو رہا ہوگا اس کے اور کھولتا ہوا پانی، اس کے درمیان چکر لگائیں گے، وہ کبھی ادھر سے ادھر جائیں گے، کبھی ادھر سے ادھر جائیں گے، یعنی یہ ان کی حالت ہوگی کہ وہ اس کے درمیان جو ہے وہ چکر کاٹتے رہیں گے، پانی کے درمیان اور جو ان کا جو عذاب ہو رہا ہے اس کے درمیان۔ جزاء وفاقا، یہ جزا ہے، جزا کہا جاتا ہے کوئی ایسی کمپنسیشن، یعنی جو پوری پوری ہو، یعنی نہ کسی قسم کی کوئی زیادتی، نہ کسی قسم کی کوئی کمی، ایسا بدلہ جو آپ کے اعمال کے عین مطابق ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی بے انصافی نہیں کی گئی، کوئی کمی یا زیادتی، کوئی کمی بیشی نہیں رکھی گئی، جو آپ کی کرتوتیں تھیں وہی آپ کو اس کی کا جو ہے وہ بدلہ مل رہا ہے۔ تو جزا جو ہے وہ اچھے میننگ میں بھی آتا ہے، برے میننگ، جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔
اچھے کام کرو گے تو ظاہر ہے اس کا اچھا صلہ ملے گا، برے کام کرو گے تو برا ملے گا۔ تو یہاں پہ جزاءً کا مطلب ہے بدلہ دیا جائے گا، وفاقًا، وفاق کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا، وعدے کے مطابق جو کہا جائے وہی دیا جائے۔ اب کوئی انسان یہ سوچے کہ بھئی اب ایسا بھی کیا ہم نے دنیا میں جو ہے وہ برا کام کیا تھا کہ ہمیں یہ مل رہا ہے، یعنی اتنا بھی کیا بڑا گناہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جہنم میں آگ میں اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ گرم پانی پلایا جا رہا ہے، اور ہمیں پیپ پلائی جا رہی ہے، ایسا بھی کون سا یعنی کتنا بڑا ہمارا کوئی جرم تھا۔ اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا وہ بڑی خوبصورتی سے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ یہ اس کا میں پہلا آپ کو میننگ بتا دیتی ہوں۔ انہم کا مطلب ہے بے شک وہ، یہ جہنمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جائے گا نا، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، لا یرجون امید نہیں رکھتے تھے، حساباً حساب کی، یعنی بے شک وہ لوگ ایسے تھے جن کو حساب کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ ہے اس تمام جو ہم نے ابھی یہ سزا دیکھی ہے جہنم اور اس کا جو احوال دیکھا ہے، اس کی جو مین جو کاز ہے، جو بنیادی جو وجہ ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ ہے یہ آیت کہ ان کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ ہے وہ تمام برائیوں کی اور طغیانی کی جڑ۔ جب آپ کے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہی نہ ہو، جب آپ کو احساس حساب کتاب ہی نہ ہو کہ ہمارا کوئی حساب کر سکتا ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، ہم سے کوئی سوال کرنے والا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جو دل میں آئے گا آپ کریں گے۔ آپ جو ہے وہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، آپ کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر۔ ماں بیمار ہے، آپ کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر، میں تو جاؤں گی پارٹی پہ، میں نے تو جانا ہے بھائی، میں تو باہر گھومنے جا رہی ہوں۔ یا اگر آپ کے جو ہے وہ آپ کے شوہر کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی کو سپورٹ کی ضرورت ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی آپ کے آفس میں آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں، یا آپ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، ان کو آپ حلال حرام کی تمیز نہیں دے رہے ہیں، اینی تھنگ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل کے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں جو ہے مطلب مثال کے طور پر حرام کماؤں، میں میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اچھا گھر ہو جائے، میرے پاس یہ بینک بیلنس ہو جائے، میں ایک اچھی لائف سٹائل گزاروں۔ آپ اس چیز کا خیال ہی نہ رکھیں کہ میں جو کما رہا ہوں، یا میں جو ذریعہ معاش ہے میرا، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی حلال حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کوئی آپ رشوت بھی لے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ سفارشیں بھی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہر طرح کا حرام جو ہے وہ آپ شرابیں پی رہے ہیں، آپ زناکاریاں کر رہے ہیں، یعنی اینی تھنگ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیے ہیں، جو حرام ہے، وہ آپ ہر چیز کر رہے ہیں، اور جو چیز کرنے کے لیے کہا ہے وہ آپ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یعنی کفر، اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلنا۔ تو پھر جب بات وہی آگئی کہ جب احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ سوال کرنے والا ہے، آپ نے کسی کو سوال کا جواب دینا ہے، آپ نے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر آپ کے جو جی میں آئے گا وہ آپ کریں گے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے سرکشی کی، طغیانی کی، کہ اس بات کا احساس نہ ہونا کہ ہم نے کسی کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا تھا۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے نا جھٹلانا، جھوٹ۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا تھا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو۔ آیات خالی یہ قرآن کی آیات نہیں، جو ہمارے آس پاس جو آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں نشانیاں دکھاتے ہیں، نشانیاں یا سمبلز یا سائنز دیتے ہیں، کہ کسی کا حادثہ ہو گیا ہے تو ہمیں موت کی یاد آتی ہے کہ دیکھو یہ مر گیا ہے، تو میں نے بھی، یہ سائنز ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے؟ کسی کے اوپر غربت ہے، کسی کے اوپر کوئی بیماری ہے، یہ سائنز ہے۔ یہ ایک بیماری، اگر کسی بندے کے اوپر بیماری ہے اور ایک بندہ صحت مند ہے، تو صحت مند والے کے لیے یہ ایک سائن ہے کہ یہ جو وقت اس پر ہے، یہ بیماری اس پر ہے، یہ مجھ پہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے کہ سدھر جاؤ۔ کسی کے اوپر جو برا وقت آ رہا ہے وہ تم پر بھی آ سکتا ہے، جو آج مر گیا ہے کل کو تم نے بھی مرنا ہے۔ یہ سائنس ہے نا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، اور ایک قرآن کی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کی آیات، یعنی ہماری آیات کو جھٹلایا اس نے، کذابن، بہت جھٹلانا، اور نہ صرف جھٹلانا بلکہ الٹا مذاق اڑانا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔
ایک ہوتا ہے کہ انکار کرنا کسی چیز کا، ایک ہوتا ہے پھر اس کو اس کا مذاق بھی اڑانا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان لوگوں نے کی ہیں. ایک تو ہماری آیات کو جھٹلایا اور پھر جو ہے ان کا مذاق بھی بنایا. ٹھیک ہے، یہ جو شروع میں جن لوگوں کی بات ہو رہی تھی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور پھر اگلی آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. وَكُلَّ اور ہر شَيْءٍ چیز، کل کا مطلب ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، سب کچھ. شَيْءٍ چیز، أَحْصَيْنَاهُ شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے، یعنی ہم نے لکھ رکھا ہے اسے، ریکارڈ کر رکھا ہے اسے. کتاباً ایک کتاب میں. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہمارے شولڈرز پہ فرشتے بیٹھے ہیں کتابیں لے کر، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے کتاب میں. اللہ تعالیٰ کتاب میں کیا ریکارڈ کیا جا رہا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں جو تم نے بات کی تھی نا فلاں ٹائم، اتنے سال گزر گئے، مجھے ابھی تک یاد ہے. اللہ تعالیٰ بھی کوئی چیز نہیں بھولتا. سورہ مریم میں آتا ہے آیت نمبر 64 میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو یاد ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک بات، حتیٰ کہ ہماری جو نیت ہوتی ہے کسی کام کے پیچھے یا کسی بات کے پیچھے، جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں. ایون آپ نے کسی کو کن نظروں سے دیکھا ہے، آپ کے جو فیس کے ایکسپریشنز ہیں، آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں. آپ نے کسی کو طنزیہ نظر سے دیکھا، آپ نے کسی کو مذاق کی نظر سے دیکھا، آپ نے کسی کو حسد کی نظر سے دیکھا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم اگر کسی کا کچھ یاد رکھتے ہیں تو ہم تو اس کی بات ہی یاد رکھتے ہیں نا کہ فلاں دیکھو فلاں ٹائم پہ تم نے یہ بات کی تھی یا فلاں ٹائم پہ تم نے یہ کام کیا تھا. ہم اس کی نیت یا اس کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ تو نہیں ہم ریکارڈ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ کرے. ان کا بھی جزا ملے گا، ان کا بھی بدلہ دیا جائے گا. جیسے سورہ زلزال ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے نا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اس دن. اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہے نا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اس دن. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ چھپی رہ گئی ہو، جو رہ گئی ہو لکھا ہوا. اور یہ جو انکاری ہے نا روز قیامت کے، یہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، اس نے تو ہر چیز لکھ چھوڑی ہے. یہ اس نے تو کوئی بات اس نے چھوڑی ہی نہیں ہے، اس میں تو ہر چیز ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. اگلی آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. فَذُوقُوا کا مطلب ہوتا ہے چکھو، ذائقہ ہوتا ہے نا چکھنا. یہ شاید ہم نے کر لی تھی، نہیں آئی تھنک نہیں کی. فَذُوقُوا پس چکھو، فَلَن پس ہرگز نہیں، نَزِيدَكُمْ نزیدکم جو ہے وہ زیادہ، جیسے ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں نا زیادہ، زیادتی کسی چیز کی، تو نزیدکم زیادہ کریں گے ہم تمہیں، الا مگر عذاباً عذاب میں. یعنی اس وقت اب یہ مزہ چکھو، یہ جو تم طغیانی کر کے آئے ہو، سرکشی کر کے آئے ہو، ہماری حدودوں کو پامال کر کے آئے ہو، اور جو ہے تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ تھی، اب چکھو یہ مزہ. اب یہ پانی پیو، اب یہ جو ہے وہ پیو، اب یہ خون پیو. فلن نزیدکم اور تمہیں بڑھایا نہیں جائے گا. یعنی جہنمی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارا جو ہے ہماری اس عذاب میں کمی کر دے، ہمیں کچھ ہم پہ رحم کر، ہم پہ رحم کرو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں جو ہے نا جو ہے کسی چیز کی تم لوگوں کو اب مزید کوئی چیز نہیں دی جائے گی. ہاں ایک چیز میں اضافہ کیا جائے گا، وہ ہے عذاب. کیا عذاب بڑھاتے رہیں گے، اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا. یعنی رحم کی تو امید نہ رکھنا. تو بہرحال یہ جو آیات تھیں یہ جہنم اور جہنمیوں کے بارے میں آیات تھیں. ان آیات کے حوالے سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نہ صرف نان مسلمز، چلو جو کفار ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ تو ظاہر اللہ کا عذاب بھگتیں گے ہی، لیکن یہ اس میں ہمارے لیے بھی وارننگز ہیں. ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اگر روزمرہ کی لائف کا ہم ذرا تجزیہ کریں تو کیا ہم حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کیا ہم ان کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ہمارا حساب ہونا ہے؟ تو ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ
اس چیز کے لیے مائنڈ فل رہنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہم نے ایک دن اللہ کے آگے جانا ہے. یہ دنیا ٹیمپرری ہے. اس دنیا کو چھوڑ کے ہم نے ایک دن اپنے اللہ سے ملنا ہے، ہم نے اس کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. اور وہ جو اگلی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کو ہم اپنی پرائورٹی نہ بنائیں، اس زندگی کو اپنی پرائورٹی بنائیں، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایسے اعمال ہم اس دنیا میں کریں جو ہماری اگلی زندگی بہتر کریں. اور یہ جو جہنم کے بارے میں وارننگز دی جا رہی ہیں، یہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے. اگر ہم بھی ان طاغین میں شامل ہو گئے، طغیانی کرنے والوں میں شامل ہو گئے، تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا. تو ہمیں حدود اللہ کے بارے میں علم تو ہے بحیثیت مسلمان، لیکن کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارا حساب ہوگا؟ کیا ہم ہر وقت اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ تو اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم کفر میں اور جھٹلانے میں برابر بڑھتے چلے گئے ہو نا، اسی طرح ہم بھی تمہارا عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. یہ جو جہنم کی یا جو آخرت کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حقب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے جو آنی ہے. اور ہمارے نہ ماننے سے یا ہمارے جھٹلانے سے یا اگنور کرنے سے اس نے بدل نہیں جانا. تو اس بات کا اگر ہم ہر وقت اپنے مائنڈ میں اس چیز کو اگر ہم حاضر رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت حد تک ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی کے احکامات کے مطابق ہم گزار سکتے ہیں، اگر ہم ان آیات کو ہر وقت اپنے مائنڈ میں رکھیں. تو بہرحال آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا. کل انشاءاللہ ہم جنتیوں کے بارے میں پڑھیں گے. کل ہم اچھی اچھی باتیں پڑھیں گے. آج ہم نے تھوڑی سی جو وارننگز والی آیات تھیں وہ ہم نے پڑھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ وہ جب ہمیں وارننگز دیتا ہے تو ہمیں ساتھ ہی گڈ نیوز بھی دیتا ہے. ہمیں ڈراتا ہے تو ہمیں ساتھ میں دلاسا بھی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہیں جو جہنم میں ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو کچھ جنتی بھی ہیں، جنت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور جنتیوں کو کیا دیا جائے گا، وہ کس کس نعمت میں ہوں گے، اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر فیصلہ ہم پہ چھوڑا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس لوامہ عطا کیا ہے. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہر وقت یہ تنبیہ کرتا ہے. جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھٹی حص ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے جو ہمیں ہر وقت بتاتی ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو نا، یہ ٹھیک نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا نفس لوامہ ہے اس کو ہمارے اندر زندہ رکھے. اور جن لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں تو بس وہ پھر کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجھے کھٹکے، جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ گناہ ہے. تو جب ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمیں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم طغیانی کر جاتے ہیں. تو ہمیں ارادہ کرنا آج یہ ہے کہ ہمیں طغیانی نہیں کرنی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.